अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं बाहर बैठी हूँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बादल बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपके पीछे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कैसे बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये पूरे, मुझे लगता है पूरे पंजाब में हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अपनी बेटी से बात हो रही थी मुल्तान, तो वो भी कह रही थी कि अम्मी यहाँ भी बड़ी अच्छी बारिश हो रही है और कैंट के इलाके में जालाबारी भी हुई है। तो अल्लाह रहम करे, फसल के लिए जालाबारी तो ठीक नहीं है। अगर कपास हो गई है, थोड़ी बहुत फूट पड़ी है फिर तो ठीक है, लेकिन कपास का अगर बीज है तो फिर उसके लिए ये बारिश ठीक नहीं है। अच्छा जी, आज बात करेंगे एक हज़रत खतीजा के बारे में बात करते हैं कुछ थोड़ी बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गोश्त लेके आए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा इसे पकाओ और इसमें शोरबा ज़्यादा कर लेना। शोरबा ज़्यादा करना तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे ख़बर मिली है कि मदीने के बाहर हज़रत खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो मैं उनको भिजवाऊँगा। तो हज़रत आयशा ने थी तो वो भी रिश्ता उनका ऐसा था कि उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमेशा हज़रत खतीजा को याद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरा बिल्कुल भी मकसद आपको गमगीन करना नहीं था, तो आप गमगीन हो गए हैं। तो हज़रत आयशा थोड़ी शर्मिंदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम नहीं जानती, खतीजा मेरी दुखों की साथी है। जब मुझे मक्के में हर तरफ से किसी जानब से मैंने नया नबूवत का ऐलान किया, तो खतीजा ने ही अपना सब मालो दौलत मेरे हवाले किया और मेरा साथ दिया। वो मेरी दुखों की साथी है। तुम सब तो मेरी सुखों की साथी हो, अच्छे वक्तों की साथी हो। उसने मेरे साथ बुरा वक्त बहुत गुजारा है। जब मक्के के लोग मुझ पर जुल्म करते थे और शेब अबी तालब में मक्के के लोगों ने सोशल बाइकाट कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और 3 साल तक उस घाटी में कुरैश को बंद कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने खतीजा से कहा था, अगर तुम चाहो, क्योंकि कुफ़ार ने बाइकाट किया था कुरैश कबीले का, तो हज़रत खतीजा कुरैश कबीले की नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर तुम रहना चाहती हो बाहर तो रह सकती हो, लेकिन हज़रत खतीजा ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगी। और वो इतनी अमीर औरत थी, दौलतमंद थी, इतनी ऐश परस्ती में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना हर तरह का मुश्किल वक्त गुजारा और कभी भी लबों पे शिकवा नहीं लाई। तो मैं उसे कैसे भूल जाऊं? तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुरुस्त फरमाया। तो मैं अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हूँ। और हज़रत खतीजा से, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत छोटी थी, हज़रत खतीजा आपसे 25 साल बड़ी थी, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की थी। और उनके जाने के बाद आपने जो भी शादियां की हैं उनके जाने के बाद की, और उन्हीं की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका रुतबा एक आलम जानता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम ये था अपनी बेटी से कि जब वो हाथी उठ के खड़े हो जाते और अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे। तो जी, आज की बात ये थी। अगर हम तो ऐसी नाशुक्री औरतें हैं कि कुछ भी एक दिन कुछ ना मिले तो कहना शुरू हो जाती है, इस घर में तो हम जलील हो गए, आके इस घर में तो हमें कुछ मिला ही।
تو ایسی ہم ان کے ماننے والی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ان جیسی ہی سیرت کو ڈالیں اور ان جیسی ہی زندگیاں بسر کریں. اور بس جی آج کی بات یہ ہے، موسم بہت اچھا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم میری بہن فون کر رہی تھی بار بار، اس کے گھر جائیں گے، اس کے گھر کے کچھ کلپس آپ سے شیئر کریں گے. اور باقی امید ہے اب اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے جی. تو پھر آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کرتے ہیں. بارش شروع ہو گئی تھی. دیکھا آپ نے بارش کیسے ہو رہی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ گرمی تھی آج، حبس اور گرمی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے شام کا وقت ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے. چلیں جی آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کرتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلے گئے تھے مغرب کی نماز پڑھ کے، تو ہم نکلے گھر سے. ہم نے کہا چلیں باہر کا ایک راؤنڈ لگا کے آتے ہیں، کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، بارش ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہمارے قریبی گاؤں میں اولے پڑے ہیں، کافی لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں اولے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی. ابھی تک بھی ٹھنڈ ہے اس کی وجہ سے. تو پھر ہم گھر سے باہر نکلے جی. باہر نکل کے تو میں نے پہلے تو سوچا ہم ویسے ہی چکر لگا کے آئیں گے، لیکن پھر جب باہر نکلے تو پروگرام بن گیا میری بہن کے گھر جانے کا. پھر ہم نے سوچا چلیں ادھر چلتے ہیں. یہ جی ہم گیٹ سے باہر نکل آئے ہیں اور سوچا پہلے پیٹرول ڈلوا لیں، اس دن کی طرح نہ ہو کہ ہماری گاڑی راستے میں بند ہو جائے اور ہم وہاں انتظار میں بیٹھیں کہ بیٹا جا کے پیٹرول بائک پہ لے کے آئے. یہ پیٹرول پمپ پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہاں سے ہم نے پیٹرول ڈلوایا اور یہ ہمارے گھر سے قریب ہی ہے پیٹرول پمپ، اتنا دور نہیں ہے کوئی تقریباً 2-3 منٹ کی ڈرائیو پہ. ویسے اس طرف میرے بھائی کا گھر بھی ہے، پہلے یہی سوچا تھا کہ ادھر چلتے ہیں، پھر سوچا بہن کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں بارش ہے تو بارش میں پھر کے آتے ہیں. بس جی یہ ہم نے پیٹرول ڈلوایا اور وہاں سے ہم نکلیں گے، ابھی نکل آئے ہیں تقریباً. بس یہ میری بہن کے گھر پہنچ گئے ہیں اور بیل دی ہے میرے بیٹے نے. بیٹی ہے ساتھ، بوئے ہیں، سارے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے گئے تھے. تو آپ کو دکھاتے ہیں، یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، بیٹیاں کھڑی ہیں، اور یہ جی میرے بہنوئی نے گیٹ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے ہیں. تو یہ پرنسپل تھے ایس ڈی کالج بہاولپور کے، ریٹائرڈ ہیں اب تو. ان کی طرف چلے گئے. بہن میری ابھی بھی جاب کرتی ہیں، وہ ایک اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہیں. اور یہ ساتھ میری بیٹی ہے اور میری بہو ہے. یہ آگے جی میری بہن، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میری یہ ایک ہی مجھ سے چھوٹی بہن ہے اور ایک بھائی ہے وہ بڑا ہے مجھ سے. تو یہ ہم چلے گئے ہیں. بس جی پھر بیٹھ کے حال احوال کیا، ملے. وہ میرے خیال میں ہمارے پہلے سے جانے سے پہلے چائے پی رہے تھے، پی چکے تھے شاید یا پی رہے تھے. اور بس جی اب ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ بہن نے پوچھا بھی کیا منگوائیں کھانے پینے کے لیے، تو بیٹا میرا جھٹ سے بولا آنٹی پیزا منگا لیں اور ونگز منگوا لیں، چکن ونگز. تو جی اس نے پھر آرڈر کیا. اب یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ اب جا کے چیزیں لانی نہیں پڑتی. یہ میری بہن ہے، سلام کہہ رہی ہیں آپ سب کو، میرے یوٹیوبرز بہن بھائیوں کو. تو بس یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ اب
آپ گھر بیٹھے ہر چیز ڈلیور کرا سکتے ہیں، جو چاہیں منگوا سکتے ہیں۔ پزا آ گیا، اور وہ جی ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ اس کے ہم نے ویڈیو بنانی تھی۔ بہرحال اب تو ہم کھا چکے تھے مٹھائی، پزا اور چکن ونگز۔ یہ میرا بیٹا، بیٹی اور ساری بہویں، دونوں بہویں بیٹھی ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ خوب انجوائے کیا، گپ شپ کی اور بڑا انجوائے کیا۔ بس ایسے موسم میں ذرا باہر نکل جائیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو پھر بس جی اب ہم واپس آ گئے، اپنے گھر کی طرف نکلے۔ تو کہتے ہیں کھا پی کے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، تو وہی ہمارے ساتھ ہوا، اور ہم اپنے گھر واپس آنے کے لیے نکل پڑے ہیں باہر۔ ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت اچھا موسم ہے، اور اس دفعہ گرمیاں اتنی نہیں پڑیں، یہ شکر الحمدللہ کہ گرمیاں اتنی نہیں ہوئیں۔ اچھا جی، یہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی درخواست کیا کرتی ہوں، وہ اب بھی کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو ان کو شیئر کر دیا کریں۔ اور میری بیٹی ملتان ہے، ان کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، چینل ہے ارمز کچن کے نام سے، فیس بک پہ پیج ہے، اس پر چھوٹا سا ایک بزنس ہے، اس میں بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ صرف ان کا چولہا ہی اس سے جلتا ہے۔ تو برائے مہربانی اسے وزٹ کیجئے، اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے، اور ایک اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، ارمز کچن کرافٹس اینڈ یوسف قمر انٹرپرائزز کے نام سے، اس کو بھی وزٹ کریں پلیز، اور اسے اگر لائک اچھا لگے تو شیئر کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا دن ہوا ختم۔ واپس آ کے گھر ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بس جی اب فری ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، اور یوں ہی اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھرے دن گزارتے رہیں۔ اللہ حافظ، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ جی، ہم گھر پہنچ گئے ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ کسی دن آپ کو گھر کی پورے ولاگ بنائیں گے گھر کا، اور ہوم ٹور کراؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی بہن جبین سندھو کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔